الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ یقیناً ناظرین کرام، آج کے دن کا خوبصورت آغاز ہو چکا ہے اور میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن بہت اچھا گزرے، برکتوں والا دن ہو، اللہ کی رحمتوں کا نزول آپ کے اوپر ہو۔ آپ جس کام کے لیے بھی گھر سے نکلے ہیں، دفتر میں ہیں، اپنے کاروبار کے لیے نکلے ہیں، کسی بھی عظیم مقصد کے لیے نکلے ہیں، اللہ آپ کے ہر کام میں آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کو قدم قدم پر کامیابیاں نصیب ہوں۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں بڑا ایک اہم موضوع ہے اور ہمارے معاشرے کا سلگتا ہوا ایک اہم عنوان ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے مقصد حیات کو بھی بڑا عظیم بنایا اور اس کی بڑی ذمہ داریاں اور حقوق و فرائض بھی اس کے ذمہ لگا دیے گئے اور انسان کو ایک معاشرے میں، ایک سماج کے اندر رہنے کے لیے سلیقہ بھی سکھا دیا اور اس سلیقے کے طور پر دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات، ایک زندگی گزارنے کا اسلوب بھی ہمیں عطا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو، آپ کی سیرت پاک کو ہمارے لیے بہترین آئیڈیل، بہترین نمونے کے طور پہ بھی پیش فرما دیا۔ ناظرین کرام، اگر ہم اپنی گفتگو کریں اس موضوع کے اوپر تو یقیناً مشترکہ خاندانی نظام ہو یا جوائنٹ فیملی سسٹم جسے ہم کہتے ہیں، یا ایک الگ گھر جو ہے، الگ گھر بسانا، الگ خاندان بسانا، اس حوالے سے بھی ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اور خصوصاً جس معاشرے میں، جس خطے میں ہم رہتے ہیں، یہاں پر دونوں طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ یہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے الگ گھر کا بھی ایک جو ہے کنسیپٹ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں نظر آ رہا ہے۔ دین اسلام کے اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں؟ کیونکہ انسان فطرتی طور پر یقیناً حریت پسند بھی ہے، وہ آزادی بھی چاہتا ہے۔ ہم نے آج سیکھنا ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہو تو اس میں کیسے رہنا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اگر الگ ہم اپنا گھر بناتے ہیں تو اس حوالے سے ہماری ذمہ داریاں ایمانی اور دینی کیا ہیں۔ اس عظیم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ جید علماء کرام کا پینل موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرواتا جو ہمارے ساتھ جو پہلی مہمان شخصیت موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، مفتی محمد طیب قریشی صاحب، آپ چیف خطیب ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے اور اس کے ساتھ ساتھ متحدہ علماء بورڈ خیبر پختونخوا کے چیئرمین ہیں، محبت خان مسجد کے خطیب ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا اور ہماری علمی رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ ان کو مختلف نیشنل اور انٹرنیشنل ٹی وی چینلز کی سکرینز پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ مفتی صاحب، اگر گفتگو کا آغاز باقاعدہ کریں، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم یہ مشترکہ خاندانی نظام ہو یا جدا گانا ایک سسٹم ہو، الگ جو ہے آپ نے گھر قائم کرنا ہے، دین اسلام کیا میسیج دیتا ہے کہ مشترکہ خاندانی نظام، کیا اس کی اسلام میں گنجائش موجود ہے یا اسلام کا حکم ہے کہ آپ نے ایک مشترکہ خاندانی نظام میں رہنا ہے، یا اسلام الگ سے ایک گھر بسانے کا پیغام یا حکم دیتا ہے؟ کیا فرمائیں گے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ، آپ نے شفقت فرمائی اور اس اہم موضوع پہ مجھے دعوت دی۔ تھوڑی سی اگر اجازت فرمائیں تو میں ایک آدھ منٹ جو آپ نے اپنے بیانیے میں فرمایا جی، وہ اس حوالے سے میں کہوں۔ ایک تو یہ کہ اسلام سے پہلے بھی مذاہب گزرے، آسمانی کتابیں جس طرح کے قرآن ہے، تورات، انجیل، زبور، وہ بھی نازل ہوئی جی، اور چونکہ یہ امت جو ہے یہ آخری امت اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو اللہ رب العالمین نے پھر اس کو آخری امت بھی کہا اور اس کے لیے پھر قرآن نازل ہوا اور پھر اسلام جو ہے اس کا نام دیا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی وہ جو دیگر جتنے مذاہب تھے اب اس والے پہ جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں تو اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ پھر کہیں کہا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ایک تو یہ کہ اسلام ہمارے لیے تجویز کیا گیا اور ساتھ میں پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ نے ایمان لانا ہے اس اسلام پہ۔ اس سے پہلے کی جو چیزیں تھیں وہ تو سارا قرآن گواہ ہے
تو وہ چیزیں گزر گئی. اب لازم ہے کہ اس اسلام پہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لائے، جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تو اس پہ ایمان لانا. گزارش یہ ہے کہ اسلام تو یقیناً اجتماعیت کا نام ہے، اور ہمارے میں اور پچھلوں میں فرق یہ ہے کہ تفرقوں میں بٹنا ہو، رشتوں کی پاسداری نہ ہونا، اور یہ وہ چیزیں تھیں جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جاہلیت کا دور. اور الحمدللہ یہ اسلام آیا، اور یہ اسلام کی برکت تھی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی برکت تھی کہ اس میں اجتماعیت کے تصور کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا، بہت زیادہ. اور گویا کہ خاندانی جو رشتے ہیں، خون کے رشتے، وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جو اسلام میں ہیں سارے لوگ، یعنی مسلمانوں میں اس کو اتنی اہمیت دی گئی کہ جو گویا کہ آپ سب بھائی بھائی ہیں. تو وہ تصور تو بالکل سامنے ہے کہ جو اجتماعیت کا تصور ہے، جو اس سے پہلے نہیں تھا. عسى الله ان يجعل بينك وبين الذين عاديتم منهم مودة، اور وغیرہ وغیرہ بہت سی آیاتیں اس طرح ہیں کہ اس میں اس بات پہ زور دیا گیا کہ آپ گویا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. ٹھیک ہے کہ اس میں سیاسی باتیں بھی ہیں، دیگر اختلافات بھی ہیں، لیکن اجتماعیت کا ایک تصور دیا گیا. پھر اس کے اندر جو خاندانی نظام کے اوپر مسائل تھے جو بڑے سنگین تھے، یعنی میں اشارتاً کہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ کیوں کہنے کی ضرورت پڑی، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم الی آخرہ. تو اس کی تاکید پھر کیوں ان رشتوں کو اجاگر کیا گیا، ان کی تقدس کو، ان کی اہمیت کو. اس سے یہ بات واضح ہے کہ گویا یہ جو پچھلے ادوار تھے جسے ہم دور جاہلیت کہتے ہیں، اس میں اس خاندانی نظام کی وہ شکل و صورت باقی نہیں رہی، یا اس کی حرمت اور تقدس باقی نہیں رہی. تو اس لیے پھر اسلام نے بڑا اس کو زور دیا. اب گزارش یہ ہے کہ اسلام ایک ہی وقت میں اجتماعیت کا بھی کہتا ہے، جس کا تصور صلہ رحمی اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے غمی خوشی میں شریک ہونا، تو ایک وہ تصور. تو اسلام اجتماعیت دیکھیں تو اس تناظر میں کہتا ہے. جہاں پہ انفرادی معاملات آتے ہیں تو اسلام پرائیویسی کا بھی خیال رکھتا ہے، اسلام رشتوں کا بھی خیال رکھتا ہے. آپ دیکھیں ماں باپ کے لیے بھی حدود تعین ہے، بیوی بچوں کے لیے بھی حدود تعین ہے. جس کا رشتہ جہاں پہ ہے تو اسلام نے، قرآن نے، سنت نے، احادیث میں اس کی وضاحت جو ہے وہ بالکل کر دی گئی ہے. تو اسلام ایک مددگار معاشرے اور مددگار اجتماعیت کا تصور دیتا ہے. بالکل مفتی صاحب، بڑی خوبصورت بڑا خوبصورت آپ نے موقف بیان فرمایا. یقیناً اسلام نے جو فلاس تھے پچھلے قوموں کے، یا ان کے اندر کوئی کمیاں کوتاہیاں تھیں، دین اسلام نے ان کو بڑا خوبصورت طریقے سے ایڈریس فرمایا، ان کی کمی کوتاہیوں کو اسلام نے واضح بھی کیا، ان کا حل بھی پیش کیا. اور یقیناً اسلام نے جو ایک خاندان کا نظام تھا، سماج کا نظام تھا، معاشرے میں گھر کو چلانا کیسے ہے، اس کے احکامات بھی بیان فرمایا، اور اس کے لیے عملی نمونہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے طور پہ بھی پیش فرمایا. ڈاکٹر عقیل صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اگر مشترکہ خاندانی نظام کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا میں سمجھتا ہوں معاشرہ ہے، پاکستان کا معاشرہ ہے، جسے ہم انڈو پاک کہہ لیں، اس پورے خطے کے اندر مشترکہ خاندانی نظام ہو اور اسلامی تعلیمات ہو، اس حوالے سے کیا آپ بیان فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ نے عصر حاضر کا انتہائی اہم موضوع لیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں مبعوث ہوئے تھے، وہاں سماجی اعتبار سے جو خرابیاں تھیں، ان میں ایک خرابی یہ خاندانی نظام کے کبھی کہہ لیجئے کہ منظر تھا جو انتہائی بھیانک تھا. جس کو کہہ لیجئے کہ ظاہری بات ہے خاندانی نظام کے دو پلر ہیں، مرد اور عورت، اور ان کا رشتہ کوئی پائیدار بنیادوں پر قائم نہیں ہو رہا تھا اس معاشرے میں، اور نہ اس کی کوئی مقصدیت تھی، نہ نصب العین تھا، نہ ذمہ داریوں کا تعین تھا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں دیگر
حیات انسانی کے معاملات اور جہاد کی اصلاح فرمائی، تہذیب و تصویب فرمائی، وہاں خاندانی نظام کو بھی مضبوط بنیادوں پر قائم فرمایا ہے۔ اور اس کے لیے دیکھیے قرآن کریم کی سورہ روم میں اللہ نے فرمایا کہ پہلی بات ہے کہ تم سکون حاصل کرو، مودت ہو اور محبت ہو۔ پھر اس کے حوالے سے ہمیں قرآن نے یہ بتایا کہ قو انفسکم و اہلکم نارا، کہ یعنی یہ لازم ہے گھر کے سربراہ پر وہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اور پھر دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی معروف حدیث کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی تم میں سے ہر ایک نگبان ہے، نگران ہے، اور اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ اور اس طرح کی آیات اور احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ معاشرے میں، بالخصوص اسلامی معاشرے میں، خاندانی نظام جس کو ہم فیملی لائف کہتے ہیں، اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ بخاری صاحب بنیادی طور پر اسلام یہ کمبائنڈ فیملی سسٹم اور جوائنٹ فیملی سسٹم ایک اصطلاح ہم یوز کرتے ہیں، اور دوسری ہے سیپریٹ فیملی سسٹم، یعنی مشترکہ خاندانی نظام اور علیحدہ نیوکلیر سسٹم، نیوکلیر سسٹم بھی کہتے ہیں۔ اچھا، بنیادی طور پر اسلام نے کوئی اس کو وجوب کا درجہ نہیں دیا، اٹس ڈیپینڈز آن یور سرکمسٹانسز، یہ آپ کے حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاشرہ تشکیل فرمایا ہے، جن بنیادوں پر خاندانی نظام کو استوار کیا ہے، کہ ان مقاصد کا حصول یقینی ہو، وہ مقاصد حاصل ہو سکے۔ کیونکہ دیکھیے یہاں ہماری حیات میں ہم جو بھی کام کریں گے، ہمارے معاش کا، سماج کا تعلق معاد سے جڑا ہے، اور اس رشتے کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اور ہمارا اسلام کا جو خاندانی نظام ہے، جس کو فیملی لائف کہتے ہیں، یہ دیگر اقوام کی نسبت اپنے اندر بڑے امتیازات رکھتا ہے، جس میں جامعیت، اکملیت، اور کہہ لیجئے کہ اتنی خوبصورتی ہے کہ اور واضح طور پر حقوق و فرائض کا تعین ہے، ذمہ داریاں ہیں، ان کا حصول جو ہے نا وہ بنیاد ہے۔ اب اس کے حصول کے لیے ایک بندہ دیکھتا ہے کہ اس کو کمبائنڈ فیملی سسٹم میں زیادہ وہ مقاصد حاصل ہو رہے ہیں، جیسا کہ ہمارا یہ معاشرہ بھی بتاتا ہے، اور ماضی میں ہماری جو مشرقی روایات جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں بھی ہم بتاتے ہیں کہ کمبائنڈ فیملی سسٹم کے کچھ خرابیاں ہو سکتی ہیں، اس کے بڑے اچھے فوائد اور اثرات مرتب ہوتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً ہمارے مرد حضرات جو ہم خود اپنے گھروں میں وہ کام کاج پر چلے جاتے ہیں، صبح جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، تو بچے ماؤں سے اس طرح کنٹرول نہیں ہوتے، عزت ماں کی زیادہ کرتے، تو کوئی بڑا اس میں دادا، نانا، چچا یا کوئی اور ایسا بڑا ہوتا ہے جیسے کمبائنڈ فیملی سسٹم میں، جو ان کو لک آفٹر کرتا ہے، اور ان کی یعنی تربیت ہوتی رہتی ہے۔ دوسری بات بڑی معروف یہ ہے کہ اتحاد میں برکت ہے، اتفاق میں برکت ہے، لوگ مل جل کر رہتے تھے، ایک کا دکھ سب کا دکھ، ایک کی تکلیف سب کو تکلیف۔ اور آج کے اس جب کہ دنیا گلوبلائز ولیج بن چکی ہے، آج بھی یہ انسان چاہتا ہے کہ اس کو کوئی خوشی حاصل ہو، مسرت حاصل ہو، تو اس کو کچھ مبارک دینے والے لوگ موجود ہوں، اس کو وش کرے، اس کے ویل وشر رہے۔ اور اسی طرح جب اس کو کوئی دکھ ہو، تکلیف ہو، بیمار ہو، کوئی فوت ہو جائے، تو وہ کوئی کندھا تلاش کرتا ہے، کوئی شولڈر کے اس پر سر رکھ کے اپنے اشک بہا لے۔ یقیناً ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ جو معاشرے کے اندر جب آپ خاندان کے اندر رہتے ہیں، مشترکہ جوائنٹ فیملی سسٹم جسے ہم کہتے ہیں، کمبائنڈ فیملی کہتے ہیں، تو اس میں ظاہری بات ہے کہ آپ ایک دوسرے کے احساس بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا بھی خیال کرتے ہیں، کہ اگر ایک کسی فرد کے اندر کمی ہے تو دوسرا بندہ اس کے ساتھ مل کے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن مفتی صاحب اگر یہ بات کہی جائے کہ جو مشترکہ خاندانی نظام ہے یہ ہماری ثقافت نہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری مجبوری بھی ہے، کیونکہ ہم اب دنیا کے اندر نظام کو دیکھیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو غربت کی جو لکیر ہے اس کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور ہم جس خطے میں بستے ہیں یقیناً ہمارے ہاں تو شاید وہ اکنامکلی ہم اتنے سٹیبل نہیں ہیں کہ الگ جو گھر لوگ لیتے ہیں، الگ گھر رہتے بھی ہیں اس کے اندر، لیکن بہت ساری تعداد ابھی بھی ہمارے پاکستان کے اندر وہ ایک کمبائنڈ فیملی سسٹم کے اندر رہتے ہیں، مشترکہ خاندانی نظام کے اندر رہتے ہیں، لیکن اس کے اندر بہت سارے شرعی مسائل بھی سامنے آتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ خواتین کو درپیش ہوتا ہے کہ جب اسلام نے پردے کے واضح احکامات بیان فرما دیے تو وہاں پر آج کی جو مسلمان خاتون ہے تو وہ پردے کے جو احکامات ہیں ان کو کیسے وہ پھر پورا ادا کر پائے گی؟ بخاری صاحب میں اگر ایک قدم آگے مزید لوں، گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک المیہ ہے کہ اجتماعیت کو یہ سمجھ لیا گیا ہے
اور اسی لیے ویسٹ میں یا ہمارے ہاں کچھ جدت پسند جو ہیں وہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم پہ. میں سمجھتا ہوں ان کے موقف میں بھی ہے بات، ان کا بھی ان کی بات درست ہے. وہ یہ کہ ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ جوائنٹ فیملی کا مطلب یہ ہے کہ پھر سارے اکٹھے رہیں اور کوئی بہو جو آپ بیاہ کے لائیں تو سارے خاندان کے کپڑے وہ دھوئے اور ایک دوسرے کے حقوق غصب ہو جائیں، کوئی پرائیویسی اس کے اندر ہو نہ، اور پھر وہ چیز اسلام سے منسوب ہو کہ گویا اسلام جو ہے وہ خدا نخواستہ اس طرح کی کسی چیز کی تجویز دیتا ہے یا اس طرح کی زندگی یا اجتماعیت کا کہتا ہے. حالانکہ یہ بالکل درست نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ حجرے دیکھیں، ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی دیکھیں، سب کے ساتھ سیپریٹ زندگی، سب کے اپنے حجرے اور سب کے اپنے گھر. یہ ایک مثالی بات ہے اور اس کے شواہد قرآن و سنت میں موجود ہیں. جی ہمارے ہاں جو تصور جوائنٹ فیملی کا سمجھ لیا گیا ہے وہ یہ ہے، اور وہ ہرگز اسلام میں نہیں ہے. اسلام بالکل اس بات کا درس نہیں دیتا کہ اس کے اندر کوئی پرائیویسی نہ ہو. جیسے اب آپ کہہ رہے ہیں ایک عورت جو ہے وہ جوائنٹ فیملی کا سسٹم سے اگر کوئی یہ مراد لے کہ گھر کے پورا خاندان اکٹھا رہ رہا ہے، چچا زاد بھی ہیں، سارے بھی ہیں، اور ایک پرائی عورت ہے جو کسی کے نکاح میں ہے سوائے اس کے، باقی سب کے لیے اس سے پردہ واجب ہے. تو وہ 100 افراد کے اندر وہ کیسے جو ہے وہ یہ ترتیب کرے گی، کھانا پکائے گی، خدمت کرے گی، صفائی کرے گی؟ اسلام اس کا ہرگز بالکل اس کا نہ اس کا درس دیتا ہے نہ اس کی حمایت کرتا ہے. اس جوائنٹ فیملی سسٹم کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی پرائیویسی بھی متاثر نہ ہو، اور سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ وہ ایک مددگار جوائنٹ فیملی سسٹم ہو، مددگار ہو کہ اس میں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا خیال رکھا جا سکے. کسی پہ بھی کوئی وقت آ سکتا ہے، تحفظ کا بھی ایک احساس دیا جاتا ہے اس کے اندر. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے بزرگ مثال دیتے تھے کہ بھئی بظاہر تو ایک انگلی اور 2 کر دیں، یہ تو 2 ہیں لیکن یہ دیکھیں 11 بھی ہیں. تو اس کا تصور یہ ہے کہ بھئی وہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ اس طرح آپ کے لیے مفید ہے کہ آپ اگر اکیلے ہوں گے تو غیر محفوظ ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، اور دوسری بات یہ کہ آپ زیادہ ہوں گے تو اچھے طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے، کام آ سکیں گے. تو بنیادی مسئلہ تو اس میں یہ ہے. ہمارے ہاں جو مین مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بچہ بیچارہ جو لڑکا شادی کرتا ہے تو پہلا مسئلہ خاندان میں والدین کے ساتھ یہ اٹھ جاتا ہے کہ یہ دیکھیں باغی ہو گیا ہے، بیوی کی باتوں میں آ گیا ہے، یہ الگ ہو رہا ہے، یہ فلاں ہو رہا ہے. تو بھئی اس کا تصور تو نہیں ہے اسلام میں. اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ بھئی اتنی آپ گھٹن زندگی کو اتنا آپ تنگ کر دیں کہ کوئی بندہ ہو وہ اسی چیز کا پابند ہو کہ جس کے لیے اس کا نکاح ہوا ہے وہ بیچارہ تو کہیں دور رہ گیا، سارا دن اسی میں گزر رہا ہے کہ 100 بندے کے کپڑے دھوئے جائیں، 100 بندے کا کھانا پکایا جائے، اور 10 کنال کا گھر ہے تو اس کو وہ دھوئے. ہمارے ہاں بے ادبی ماں جوائنٹ فیملی سسٹم کا جو ایک تاثر قائم ہو گیا ہے یا جو لوگ سمجھ چکے ہیں، میرا خیال ہے وہ بالکل غلط ہے اور اسلام بالکل اس کا نہیں کہتا. بالکل ٹھیک ہے. بڑی خوبصورت طریقے سے مفتی صاحب آپ نے اس کو الیبوریٹ کیا ہے. یقیناً جو اصل میں سسٹم ہم سے تقاضا کرتا تھا ہم نے اس کے تقاضے پورے نہیں کیے، اور ہم نے یقیناً ایسا کیا، ہمیشہ کیا کہ دل میں جو مقصود تھا اس کو ادا کرنے کی بجائے ہم نے حقوق کی تو آواز اٹھائی لیکن فرائض ادا کرنے کے لیے ہم قاصر رہے. فرائض کی ادائیگی کے لیے ہمارے پاس سمجھتا ہوں ہم نے وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کی، اور جو مشترکہ خاندانی نظام کے اندر جن چیزوں کا خیال رکھنا تھا اور جن حقوق کا خیال رکھنا تھا ہم نے وہ بھی ادا نہیں کیے. ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پہ ٹائم ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد آ کے علماء کرام سے مزید استفادہ کرتے ہیں. ویلکم بیک ود پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں. ناظرین کرام، آج اس موضوع پہ ہم بات کریں، بڑا اہم موضوع ہے کہ مشترکہ خاندانی نظام جسے ہم جوائنٹ فیملی سسٹم یا کمبائنڈ فیملی سسٹم کہتے ہیں، یا اس کے الگ سیپریٹ سسٹم ہو یا نیوکلیر فیملی سسٹم ہو، تو اس کو کیسے لے کر چلنا ہے، اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد طیب قریشی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر عقیل احمد صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر معاملے میں افراد و تفرید کا شکار نظر آتے ہیں. اگر مشترکہ خاندانی نظام ہو تو اس کے فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، نیوکلیر سسٹم جو ہے اس کے بھی ہیں.
لیکن ایک جو بندہ اگر نیوکلیر سسٹم یا الگ سے سیپریٹ سسٹم بنا کر جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری جو پچھلی ساری ذمہ داریاں تھیں ان سے میں مبرہ ہو گیا ہوں، ان سے میں آزاد ہو گیا ہوں، الگ گھر بنا لیا، جو میرے والدین تھے یا میرے بہن بھائی تھے ان کا میرے اوپر اب کوئی حق باقی نہیں رہا، ان کے ساتھ جو میل جول نہیں رہا. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ ہمیں ان چیزوں کا کیسے خیال رکھنا ہوگا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ اسلام نے ہمیں انتہائی سادہ، معتدل اور آسان زندگی گزارنے کا لیسن دیا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہمایوں میں یہ دونوں اگزامپل ہمیں ملتی ہیں، مشترکہ خاندانی نظام کی بھی اور ایک کہہ لیجیے کہ نیوکلیر علیحدہ یعنی فیملی سسٹم کی بھی. بنیادی طور پر جیسے کہ میں نے فرسٹ ہاف میں عرض کیا تھا کہ مقاصد کا حصول ہے، اور جہاں تک میں انڈرسٹینڈ کر پایا ہوں ایز آئی انڈرسٹینڈ کہ کمبائنڈ فیملی سسٹم کے بڑے فوائد ہیں اگر وہ شرعی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. یعنی جیسے ابھی بات کی جا رہی تھی کہ ایک ہی کمبائنڈ فیملی میں یہ نہیں کہ ایک بندہ ڈکٹیٹر بن جائے اور اس کا آرڈر چلے، جیسے ہم دیکھتے ہیں مشاورت، جب ریاست کے معاملات مشاورت سے طے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے تو فیملی لائف میں مشاورت کیوں نہیں ہوگی، بڑے بزرگ آپس میں بیٹھ کے. اچھا، اس کے جو فوائد ہیں، نمبر 1 دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جب فیملی کمبائنڈ فیملی سسٹم تھا آپ کے بچوں کے کڈنیپنگ کم تھی، بچے اغوا نہیں ہوتے تھے، گھروں میں چوریاں ڈاکے بہت کم ہوتے تھے. تیسری بات، اولڈ ہاؤس نہیں بنے تھے. آج کل کا ہمارے اسلامی معاشرے کا یہ انتہائی المیہ ہے، بلکہ کہہ لیجئے کہ ایک تاریک پہلو ہے کہ ایک عشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی اسٹیٹ میں اولڈ ہاؤس کھل رہے ہیں. پھر آرفن ہاؤس، یتیم خانے نہیں تھے. مثلا اگر کوئی فوت ہو گیا تو اس کے بچوں کو دادا، نانا، چچا، ماموں، خالو، پھوپھا اکوموڈیٹ کر لیا کرتے تھے. پھر آپ دیکھیے ڈے کیئر سینٹر آج مارز وجود میں آ گئے ہیں. یہ کس وجہ سے آئے ہیں کہ ماں بھی جاب پہ گئی، باپ بھی گیا، تو بچے کدھر جائے، وہ انفینٹ بچہ کدھر جائے. اگر کمبائنڈ فیملی سسٹم ہو تو کوئی نہ کوئی خاتون اس کو لک آفٹر کر لیتی ہے. پھر آج کے دیکھیے انسان سٹریس کا شکار ہوتا ہے، سارا دن یا سارا ویک کام کرتا ہے، تو وہ پھر آج کل جو کلب اور کمیونٹی سینٹر مارز وجود میں آئے ہیں کہ ان لوگوں سے، دوستوں سے، رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں، ملا جاتا ہے. تو جو کمبائنڈ فیملی سسٹم تھا بخاری صاحب، اس میں یہ جو اس کے جو میں نے بتایا، جو ادارے اس ادارے کے ٹوٹنے کی وجہ سے، یعنی کمبائنڈ فیملی سسٹم ختم ہونے کی وجہ سے جو ادارے مارز وجود میں آئے ہیں اور اسٹیٹ پر ایک نیا بوجھ پڑا ہے، وہ ادارے بھی نہ ہوتے. اور جو ادارے کہہ لیجیے کہ انسان کی سیٹسفیکشن کے لیے آئے ہیں، جو انسان اجتماعیت پسند ہے، وہ کمیونٹی سینٹر میں جاتا ہے، کلبوں میں جاتا ہے، دوستوں سے ملتا ہے. تو جب کمبائنڈ فیملی سسٹم ہوتا تھا تو یہ چیزیں نہیں تھی. اور پھر آج ایک اور بڑا المیہ بخاری صاحب جس کی طرف میں لے کر جاؤں گا، رشتوں کا جو پرابلم ہے، یہ جو میرج بیورو کھل چکے ہیں. جب آپ کا کمبائنڈ فیملی سسٹم تھا تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی، بڑے دیکھتے تھے کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں اور ڈیسیژن کر دیتے تھے بچوں کی رضامندی کے ساتھ. تو بڑا ایک خوشگوار، ایک پلیزنٹ امپیکٹ تھا سوسائٹی پر، جو کہ وہ روایت دم توڑ رہی ہے. اور آج بھی میں پرسنلی کہہ لیے پوری اپنی ریاست میں جو کمبائنڈ فیملی لوگ سپینڈ کر رہے ہیں، یقین کریں اس کے بڑے فوائد ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے، گھر میں ماں باپ بوڑھے ہیں اور 3 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، تو تینوں کو خدمت کا موقع مل رہا ہے. تینوں ہی اپنی دنیا کے ساتھ آنکھ میں سوار رہے ہیں. اگر تینوں ایک ہی شہر میں ہیں، اگر آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف کنٹری پھر تو الگ بات ہے، ایک ہی شہر میں اور کسی وجہ سے الگ الگ ہو گئے ہیں، تو بتائیے ماں باپ کے لیے بھی تکلیف ہوگی کہ 10 دن ادھر، 10 دن ادھر، 10 دن ادھر. کمبائنڈ فیملی سسٹم کی جو برکتیں اور بہاریں ہیں، کاش کہ ہم شرعی حدودوں کو یوتھ کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر یہ بھی تصور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ہم پر بوجھ نہیں، ہم نے اپنی ذمہ داریاں خود پوری کرنی، ایک دوسرے پر بوجھ نہ بنے. ایک دوسرے کے وہ جو امداد باہمی کا تصور ہے، وہ تعاون والبر والتقویٰ، کہ جو نیکی اور بھلائی کے کام میں تعاون ہے، وہ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں زیادہ نظر آتا ہے. تو پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی، مادیت کی لہر نے جہاں ہم سے، ہمارے ماضی سے ہمارا رشتہ توڑا ہے، ہماری حسین اور اعلیٰ روایات ہم سے دور ہوئی ہیں، اور اسپیشلی نسل نو کو ہم اپنی وہ جو خوبصورت روایات ہیں وہ انٹروڈیوس نہیں کروا سکے. اس وجہ سے آج یہ معاشرے میں جو محرومیاں نظر آتی ہیں، آپ دیکھیے کتنے بچے سڑکوں پر ہیں. ہم پڑھتے ہیں کہ ان بچوں کا فلاں چچا امیر ہے، تایا امیر ہے، ماموں امیر ہے، لیکن بچے یتیم خانوں میں اور بزرگ جو ہے اولڈ ہاؤس میں زندگی گزار رہے ہیں. تو اگر کمبائنڈ فیملی سسٹم ہوتا
تو ان کی اکوموڈیشن کا، ان کی تربیت کا، ان کی غذا کا، اور اسپیشلی بخاری صاحب جو ان کو دکھ تکلیف ہوتی، جو رشتوں کے قریب نہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ انسان کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کرب سے بھی ان کو نجات مل جاتی ہے۔ یقیناً بڑی اہم آپ نے نکات کے اوپر نشاندہی کی ہے، مفتی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ایک مشترکہ خاندانی نظام اگر ہم کہتے ہیں کہ چلے اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے، تو اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے جو مسائل آتے ہیں، وہ جو مسائل بیان کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو شوہر ہوتا ہے گھر کے اندر، تو وہ بیلنس نہیں کر پاتا ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں اور والدین کے حقوق کیا ہیں۔ اصل میں خاندانی نظام جو ہمارا بگڑتا ہے یہاں سے، جس ہم خطے میں رہتے ہیں، تو ساس بہو کی لڑائی ہو جاتی ہے، یا سسر کی طرف سے بیجا مداخلت ہے، یا جو ایک شوہر ہے اس کی بیوی جو وہ تیار نہیں ہے اور اس کے والدین کی خدمت کرنے کے لیے، تو ایک مرد جو ہے وہ کیسے بیلنس رکھ سکتا ہے اور کیسے خوبصورت نظام جو ہے خاندان کا چل سکتا ہے؟ کیا فرمائیں گے؟ شاہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ بات ادھر ہی آئے گی، ہم دوسروں کے مقابلے میں ممتاز اسی لیے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور ہمیں دوسروں کے مقابلے میں اسی لیے اتنا پابند کیا گیا کہ یہ جو کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، پھر کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، بے شک، اور کہیں کہتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو چیز ہمیں اچھی لگے تو وہ تو کریں، اور جو ہمیں ناپسند ہو تو ہم اس کو چھوڑ دیں، بلکہ ہم پابند اس کے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمیں قرآن و سنت میں کہا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اسلام اتنا محتاط ہے خاندانی نظام کے معاملے میں کہ آپ سورہ نساء دیکھیں، خواتین کے حقوق کے متعلق دیکھیں، جتنی وضاحت اور صراحت کے ساتھ قرآن ذکر کرتا ہے تو دوسرا کوئی مذہب نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں، اگر ہر بندہ اپنی حد میں رہے، ایک جگہ کہا گیا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، تو اب آپ دیکھیں کہ اس کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھئی اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ آپ انصاف نہیں کر پائیں گے تو ایک ہی بیوی رکھیں، یعنی تعدد ازواج والے معاملے میں بھی اتنا اسی لیے کہا گیا کہ کل اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے، اس کے مسائل یہ ہوں گے کہ خاندانی نظام کے اوپر اس کے اثرات پڑیں گے۔ پھر آپ دیکھیں اتنا بڑا پروٹوکول بیان کیا جاتا ہے وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، پھر آپ دیکھیں یعنی یہ مرد کو بھی کہا جاتا ہے، عورت کو بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی اس معاملے میں احتیاط کیا جائے کہ بھئی وہ فضیلت سے انکار نہ ہو، یعنی جس کا جو حق ہے وہ اس حق کا مستحق ہے کہ اس کو دیا جائے، یعنی جو قرآن اس کے لیے کہتا ہے۔ کہیں پہ کہا گیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں اسی لیے کی گئی حفظ ما تقدم کے طور پہ کہ جو بھی کوئی فیملی سسٹم میں آئے، شادی کرے، تو ان کو اس ساری چیزوں کی آگاہی ہو کہ جو عورتوں کے ساتھ معاملہ تھا وہ بھی نہ ہو۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات ہونی چاہیے علماء کی طرف سے کہ جو یہ اولڈ ہوم بنے گئے ہیں، اس قسم کی چیزیں یہ ہمارے مشرقی اور اسلامی تشخص کے اوپر دھبا ہیں، دھبا بالکل صحیح، اور ایک ایسا فتویٰ ہونا چاہیے اہل فتاوی کی طرف سے کہ بھئی جو بچے ہیں موجود ہیں اور ان کے والدین جو ہے اس طرح کے بے یار و مددگار اداروں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں۔ دنیا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کو سزا ملے گی اور آخرت میں بھی ملے۔ اسلام میں اولڈ ہاؤسز کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں معروضی حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ مجبوری ہے کہ بھئی لوگ واقعی اس طرح کا کر رہے ہیں، تو ان بچوں کو ایمان کا سوچنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی کہیں پہ یہ اس معاملے میں والدین بھی جو ہے وہ ناجائز کرتے ہیں بچوں کا، اور والدین کے حقوق کو تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، کوئی ماں باپ کا جو حق ہے وہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے زیادہ حقوق عطا کیے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ میں گزارش یہ ہے کہ یہ بھی تو ہم میڈیا میں ہی دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ ہم ساس کا کردار دیکھتے ہیں کہ وہ ہنستا بستا گھر جو ہے وہ اجاڑنے پہ تلی ہوتی ہیں، بیٹے کو کہتے ہیں کہ نہیں دوسری بہو لاؤ، تیسری بہو لاؤ۔ پہلے کا بھی معاملہ اسی طرح، کہیں پہ وہ زبردستی انفلوئنس کرتی ہیں اور طلاق دلواتی ہیں، تو اسی میں یہ معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے اولاد تو ہے ہی پابند ہے، لیکن والدین کو بھی اپنے حقوق جاننے ہوں گے کہ وہ کس حد تک
کہاں تک جو ہے وہ اس چیز میں انٹرفیئرنس کر سکتے ہیں. کہیں خدا نخواستہ ان کا انٹرفیئرنس یہاں تک نہ ہو کہ پھر جو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی طلاق ہو رہی ہے, اکٹھے بہو پہ کہیں تیل ڈال دیا گیا ہے, کہیں بہو اٹھ کے تو ساس کو خدا نخواستہ کچھ کر رہی ہے. یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ جہاں پہ حدود سے تجاوز ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ مسائل ہوتے ہیں. تو خدا نخواستہ اگر ہم سارے اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں کہ دین کی طرف رجوع کریں اس معاملے میں اور ہر بندہ اپنے حد میں رہے تو یہ مسائل ختم ہوتے ہیں. یقیناً بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی مفتی صاحب آپ نے کہ دین اسلام کے جتنا قریب ہوتا ہے انسان اتنی فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے, اور جب فطرت کے مطابق زندگی گزرتی ہے, اسلام کے مطابق زندگی گزرتی ہے, وہی خوبصورت زندگی ہوتی ہے اور وہی شریعت کا مقصود ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر, آپ نے پہلے بھی بات کی کہ مختلف بھائی جو ہیں وہ مل کر رہتے ہیں اور ان کی اولاد بھی رہتی ہے, دین اسلام نے فرمایا کہ اولاد کی تربیت جو ہے وہ بڑی اہم ہے اور اس کے والے سے پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اب کہا گیا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو, 10 سال کا ہو جائے نہیں پڑھتا مار کے پڑھاؤ, اور کہا بستر الگ کر دیے جائیں. لیکن جب آپ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہتے ہیں تو وہاں پہ کزنز بھی رہتے ہیں, چچا تایا پھوپھی سب کے بچے اکٹھے رہتے ہیں, تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کزن جو ہے ایک جب بلوغت کی عمر آ جاتی ہے تو وہاں پہ تو احکامات تو بڑے واضح آ جاتے ہیں, لیکن ہم جس مشترکہ خاندانی سسٹم کی بات بھی کر رہے ہیں تو وہاں پہ تو جب اولاد جوان ہو جاتی ہے وہاں پہ پھر ہمیں ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہوگا, وہاں پہ کیا ہمیں احکامات ملتے ہیں؟ بخاری صاحب, جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو پرابلمس جو آپ انڈیکیٹ کر رہے ہیں, کیا جو لوگ سیپریٹ رہتے ہیں ان کو زندگی میں یہ پرابلم پیش نہیں آتے؟ دفتر میں جاب کرتے ہیں, کولیگز ہوتے ہیں, اسکول کالج یونیورسٹی میں یہ پرابلم نہیں ہوتے؟ نیبرز جب کہ گلیاں تنگ تنگ ہوتی ہیں, فلیٹ سسٹم میں آپ دیکھ لیجئے اسی طرح کی پوزیشن ہوتی, تو اس وقت بھی تو آپ سیپریٹ رہتے ہوئے اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اگلی بات دیکھیے کہ جب آپ سیپریٹ فیملی سسٹم ہے, نیوکلیر فیملی سسٹم ہے, پھر بھی تو آپ کا معاشرے سے ربط رہنا ہی ہے نا. فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. اور وہ جو اسلام کا موسٹلی معاملات میں اجتماعیت کا جو تصور ہے اور فرد کی تربیت کے جو نظریات ہیں, مجھے تو فیملی کمبائن فیملی سسٹم میں زیادہ نظر آتے ہیں. میں آپ کو پرسنل مثال دوں کہ جب میرے بھائی وغیرہ سسٹر وغیرہ آئیں تو ہم گھر میں جماعت کا اہتمام کرتے ہیں, بچیوں کو الگ لیکچر دیتے ہیں, بیٹوں کو الگ لیکچر دیتے ہیں. تو جناب وہ ان کو سیکھنے کا جب اکٹھے سب ہوتے ہیں تو وہ خوشی بھی سانجھی ہو جاتی, تربیت بھی سانجھی ہو جاتی, ایک دوسرے کا دکھ درد. آپ دیکھیے کمبائن فیملی سسٹم میں کتنی بار ایسے ہوتا ہے کہ عموماً سب کی مالی حالت تو ایک جیسی نہیں ہوتی. کوئی بھائی غریب ہوتا ہے تو دوسرا کہتا ہے بھائی سالن اس کے گھر دے آؤ, ساتھ والے روم میں دے آؤ. یہ تو آئیڈیل سچویشن. اچھا پھر آپ دیکھیے, میں نے پرسنلی طور پر دیکھا جس جگہ ہم رہتے ہیں کہ ایک سیپریٹ فیملی ہے, میاں بیوی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. بیوی اگر بیمار ہو گئی, کوئی ایسی صورت ہو گئی, بتائیے ایمرجنسی میں بچوں کو کدھر چھوڑا جائے. شوہر اگر بیمار ہو گیا, اگر تکلیف میں ایمرجنسی ہوگی, بتائیے بیوی کے لیے کیا مسئلہ بنے گا. ایسے پرابلم آپ کی سوسائٹی میں آ رہے ہیں, اور کتنے ایسے واقعات ہیں کہ علیحدہ فیملی میں رہنے سے آپ کو ایک کہہ لیجئے کہ تحفظ کا احساس نہیں ہوتا. بیماری میں پھر آپ کو کہیں جانے آنے میں دشواری ہوتی کہ آپ آؤٹ آف سٹی یا ابراڈ جانا چاہتے ہیں لیکن اپنی فیملی بائنڈنگز کی وجہ سے نہیں جا سکتے. کتنی ہماری اسٹیٹ میں ایسی خواتین ہیں کہ ان کے شوہر معاشی طور پر ملک سے باہر ہے یا کسی اور وجہ سے گئے ہیں, تو وہ ان کے لیے پرابلم ہو جاتی کہ میں اتنے دن شوہر کے بغیر کیسے گزاروں. تو کمبائن فیملی سسٹم ہوگا تو یہ پرابلم سالو ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بات ایک ذہن میں رکھیے گا کہ کمبائن فیملی سسٹم گزارنا, جوائنٹ فیملی سسٹم گزارنا کوئی شریعت کا تقاضا نہیں ہے, کوئی وجوب کا درجہ نہیں ہے. اگر کوئی بہو بیٹی بیاہ کر آئی ہے اور وہ تھوڑے عرصے بعد شوہر سے تقاضا کرتی مجھے علیحدہ گھر لے دو, تو اس کا تقاضا غیر شرعی نہیں ہے, اور وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ اس کو اس طرح وجوب کے درجے پر نہ لایا جائے, لیکن یہ دیکھ لیا جائے کہ علیحدہ ایک فیملی رہتی ہے تو کمبائن رہتی ہے, اس کے فوائد کس کے زیادہ ہیں. بالکل یہ بات درست ہے کہ کمبائن فیملی سسٹم میں بھی کچھ پرابلم ہو سکتے ہیں, لڑائی زیادہ ہو جاتی, بچوں کی وجہ سے ناچاکی ہو جاتی ہے, پردے وغیرہ کے احکام جو ہیں اس کو بھی بعض دفعہ اگنور کر دیا جاتا ہے. ہم کب کہتے ہیں ان کو اگنور کیا جائے؟ اور پردے وغیرہ کے یا ناچاکی لڑائی کے معاملات تو عام لائف میں بھی, آپ جس محلے سوسائٹی فلیٹ سسٹم میں کمپلیکس میں رہتے ہیں, جہاں رہتے ہیں وہاں یہ پرابلم آ سکتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ فوائد کس میں زیادہ ہے, میری اخلاقی, سماجی, معاشی, معاشرتی, ذہنی, فکری جو طمانینت اور اطمینان ہے
وہ کس انداز سے ہے. کتنے بخاری صاحب آپ مجھے بتائیے، ماشاءاللہ آپ پوری اسٹیٹ کے حالات پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو جنازہ پڑھنے کے لیے ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی، لوگ اسکیٹرڈ ہوتے ہیں اور کتنی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ اس کی وجہ یہی ہے نا ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بیان فرمائی کہ ہم ایسے اختلافات میں، دنیاوی معاملات میں، مادی معاملات میں ایسے اختلافات کر لیتے ہیں. یقیناً یہ دین سے دوری کی وجہ یہ ہے کہ ہم سچی بات ہے کہ دکھ درد میں بھی شریک نہیں ہو سکتے. اگر آپ اکٹھے نہیں رہ سکتے کم از کم دکھ درد میں تو کم از کم شریک ہونا، یہ اسلام کی اصل تمنا ہے. بخاری صاحب دیکھیے اختتامی بات چل رہی ہے، صلہ رحمی تو آپ نے کرنی ہے جی بالکل صحیح، سیپریٹ ہو کے اپنے بہن بھائیوں کے، ماں باپ کے، چچا تایا کے جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں وہ بھی پورے کر لیں، نیبرز کے بھی کر لیں. تو سب کے رائٹس آپ سیپریٹ بھی رہیں تو یہ ذہن میں رکھ لیں. آپ نے وہ جو لوگوں کے حقوق ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کو معاف نہیں ہوگی. چلے آپ علیحدہ رہنا چاہتے ہیں وہ ایک الگ آپ کا ایشو ہے، آپ نے حقوق کا تو خیال کرنا ہے. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم چلیں مشترکہ خاندانی نظام کے نقصانات پہ بات بھی کی، فوائد پہ بات بھی کی، اگر پرائیویسی کی بات کریں، اسلام پرائیویسی کے اوپر بڑا زور دیتا ہے کہ رازداری کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، پرائیویسی کی بڑی اہمیت ہے. تو پرائیویسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ ہمیں پرائیویسی کس حد تک اس کا خیال کرنا ہے اور پرائیویسی کے اندر کس طرح ہم نے کسی کی دخل اندازی نہیں کرنی؟ آج تو ہمارا معاملہ یہ بن چکا ہے، خاندانی نظام چھوڑ کر ہم تو باہر کے جو لوگ ہیں کسی دوسرے کے گھر کے اندر ہم پرائیویسی کے اندر دخل دینے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ میڈیا پہ اچھالنے کی، سوشل میڈیا پہ اچھالنے کی. ہم تو بڑی خوشی کے ساتھ وہ سارے کام کرتے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ شاہ صاحب ایک تو گزارش یہ کہ آپ کے جو پہلے سوال کا میں سمجھتا ہوں ایک پہلو، دوسرا جو وہ لوگ اس کی ایک تعریف یہ ہے جو میرا جو میں جو سمجھ سکا ہوں، میرا خیال ہے اس پہ تھوڑی سی میں ایک بسم اللہ کہنا چاہتا ہوں. میری گزارش ہے جی کہ آپ نے پہلا سوال کیا، ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا اس کا جواب دیا. گزارش یہ ہے کہ اس جوائنٹ فیملی سے اگر یہ مراد لیا جائے کہ 10 مرلے کے گھر کے اندر چچا بھی رہ رہے ہیں، تایا بھی رہ رہے ہیں، ماموں بھی رہ رہے ہیں، سارے رہ رہے ہیں، تو اس سے اسلام کا خاندانی نظام سے مراد یہ والا نہیں ہے. تو یہ واضح ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ تو محارم تو چھوڑیں، یہ تو اگر آپ اپنے والدین کے لیے دیکھیں، احادیث سے ثابت ہے، کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ اگر انسان اپنی والدہ کے ہاں بھی جائے تو ماں سے بھی بیٹے کا جو ہے وہ پردہ وہ ہونا چاہیے. یعنی بالکل اس طرح آنا، نوک نہ کرنا اور اس کے بغیر اس طرح آنا وہ گھر میں وہ بہنوں کے ساتھ، تو باقیوں کے اوپر تو بڑی سخت شرعی پابندی ہے. یہ چیز لازماً بتانا پڑے گی کہ جوائنٹ فیملی سے مراد وہ ہے کہ خاندانی نظام مضبوط ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ ہو، دکھ درد میں شرکت ہو. اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے. اگر آپ چچا کے بیٹے کو 24 گھنٹے اسی گھر میں بٹھائے رکھیں گے، وہ 5 مرلے کا گھر ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ پردے کا نظام لاگو کیسے ہوگا جس میں قرآن نے بڑی سختی بتائی ہوئی ہے؟ تو دوپٹے کا تقدس کیسے رکھا جائے گا؟ سر ڈھانپنے کا کیا ہوگا؟ وہ تو والدہ کے لیے ہے، بہنوں کے لیے، تو دیگر تو آپ چھوڑیں. میرا خیال ہے کہ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ ایک ہی کمرے میں یا ایک ہی جگہ پہ رہیں. وہ ایک ہی 4 دیواری کے اندر پارٹیشنز کے حساب سے رہا جا سکتا ہے، لیکن جو اس کا بڑا تصور ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کو مضبوط کیا جائے، ایک دوسرے کے کام آیا جائے، تو وغیرہ وغیرہ. بس یہ بات میں نے اس حوالے سے کرنی تھی. اب دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی شک شبہ نہیں ہے، کہیں پہ تو وہ جوڑوں کے غلام جو ہیں وہ اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ وہ ماں باپ کے اور سارے خاندان کو انہوں نے پاؤں رکھ دیا ہوا ہے. تو اب بیگم صاحب آ گئی ہیں، تو وہ ہلاکو خان کی بیٹی ہیں، وہ جو کر رہی ہیں سارا نظام اس نے درم برم اور سب کچھ اپنے قابو میں. وہ بھی نہیں ٹھیک، لیکن یہ بھی نہیں ٹھیک کہ یہ مسائل آتے ہیں ہماری مساجد میں کہ اگر بیٹا کوئی لڑکا چاہتا ہے کہ وہ آؤٹنگ کے لیے جائے، اور یہ دیہاتوں میں ہوتا ہے، ہماری پشتون سوسائٹی میں بہت ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ آؤٹنگ کے لیے جائے، وہ سفر پہ جائے، اپنی بیوی کے ساتھ جائے، بچوں کے ساتھ. تو آج تک یہ مسائل ہیں کہ بھئی ماں کیا کہے گی، باپ کیا کہے گا، وہ اجازت نہیں دیں گے. اچھا وہ میاں بیوی جا رہے ہیں تو وہ کہیں گے نہیں اپنی بہن کو ساتھ لے جانا ہے، ماں نے بھی جانا ہے، قصدن جانا. یہ ساری چیزیں غیر شرعی ہیں. تو اس حد تک تو پرائیویسی کا اسلام انشور کرواتا ہے کہ بھئی میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے
اس کے اندر کسی تیسرے کا کوئی کام نہیں ہے. وہ چاہے ماں ہے، وہ چاہے باپ ہے، ان کو نہیں چاہیے کہ وہ ان کی پرائیویسی میں انٹرفیئرنس کریں. اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ بالکل ایک عورت جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کر سکتی ہے. اگر آپ ان کو فورس کریں گے کہ نہیں آپ نے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا ہے اور یہ سارا کام اور نوکریاں آپ نے کرنی، ہمارے ہاں تو یہی کرایا جاتا ہے کہ صبح 6 بجے ناپ ہو رہا ہے بھائی، تو وہ کہتے ہیں جی نکلیں، چائے کس نے پکانی ہے، تندور میں روٹیاں کس نے لگانی. یہ تصور تو سچی بات ہے اسلام میں نہیں ہے. بالکل تو میرا خیال ہے کچھ ایسی ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت یقینی ہے اور وہ ہے، لیکن اس کے لیے بھی بالکل معلوم بات ہے کہ شریعت کے اندر ساری چیز اور ساری حدود متعین. بہت خوبصورت مفتی صاحب، آپ نے یقیناً بڑے بہترین طریقے کے ساتھ جو آج کے سلگتے مسائل ہیں ان کی آپ نے نشاندہی فرمائی، اور اس میں آپ نے فرمایا کلیئر کٹ کہ دیکھیں آج جو مسائل جو ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں، یقیناً آپ ایک بڑی مسجد کے خطیب ہیں، علماء بورڈ کے، آپ کے پی کے پورے سربراہ ہیں صوبے کے، آپ کے پاس ایسے مسائل آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس ایسے مسائل آتے ہیں، ہم بھی ایسے مسائل دیکھتے رہتے ہیں کہ گھروں میں لڑائیاں، طلاقیں، خلا اس لیے ہو رہی ہیں کہ شوہر چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو آؤٹنگ پہ لے کر جائے تو وہ پابند ہو جاتا ہے کہ وہ سارے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر جائے. اس کی آمدنی شاید اتنی نہ ہو سکے، تو جتنا مہنگائی کے دور سے گزر رہے ہیں، یقیناً افراد و تفرید کا ہم شکار ہو چکے ہیں ناظرین کرام، جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آج ہمارے گھر ٹوٹنے کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام سے دوری اختیار کی ہوئی ہے. اور دوسری جو بات میرے پینل نے بڑی خوبصورت فرمائی کہ ہم نے تربیت جو لینی تھی وہ ہم نے ممبر و محراب سے لینی تھی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے لینی تھی. لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے جو میڈیا انڈسٹری نے جو کردار ادا کیا، رئیسی قصص سوشل میڈیا نے پوری کر دی. ہمارے ایک مسلم جو آئیڈیل فیملی سسٹم تھا اس کو تباہ کرنے کی پوری ایک سازش اور پوری کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا جو فیملی سسٹم ہے، خاندانی نظام ہے، عائلی نظام ہے، عائلی زندگی ہے، یہ آئیڈیل نہیں ہے. حالانکہ اسلام نے بہترین کنسیپٹ بیان کیا ہے اور ہمیں فراہم کیا ہے. اگر ہمارے لیے سوٹیبل ہے سیپریٹ رہنا، اور سیپریٹ رہ کر ہم اپنے حقوق ادا کر سکتے ہیں، والدین کی خدمت کر سکتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ صلہ رحمی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھ سکتے ہیں، فرائض کی ادائیگی کر سکتے ہیں، تب بھی آپ کے لیے ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے حقوق اور فرائض کو ادا کرنا ہے جیسے آپ کو سوٹیبل ہو، جس میں آپ کے لیے زیادہ آسانیاں ہوں، جس میں آپ کے لیے زیادہ فوائد ہوں، نقصانات کم ہو. ہمیں اس سسٹم کو اڈاپٹ کرنا ہے. اسلام میں کسی قسم کی قدغن اور پابندی ایسی نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے معاشرے کے اندر امن ہو، سکون ہو، یہ معاشرہ امن کا گہوارہ بنے، اور اس معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا کر ہم بہترین معاشرہ تشکیل لے سکتے ہیں اور دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں بہترین فیملی سسٹم جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.